مولانا اسماعیل دہلوی سے پہلے میں بڑے چیلنج کے اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی عالم یا امام کا یہ عقیدہ بتا دیجئے جو عقیدہ مولانا اسماعیل دہلوی نے گڑھا، اور مولانا اسماعیل کے بعد پھر ان کی نسل اور ان کی ذریت وہی عقیدہ بیان کرتے آ رہی ہے۔ آئیے وہ عقیدہ کیا ہے ذرا سن لیجئے، یہ ہے تقویۃ الایمان۔ آئیے اس کتاب کا دیکھیں صفحہ نمبر 180، یہ ندوۃ العلماء سے چھپی ہے مولانا ابو الحسن ندوی کی تصحیح اور تقدیم کے ساتھ۔ مولانا اسماعیل دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اپنے قرابتیوں کو ڈرا دیویں، سو انہوں نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو۔ یعنی کہتے ہیں اللہ کے نبی معاذ اللہ بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ دیکھو رشتہ داری کا حق وہیں تک ادا ہو سکتا ہے جہاں اختیار میں ہے، اختیار ہو، سو یہ میرا مال ہے، موجود ہے، اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں، اس میں کوئی میں کنجوسی نہیں کرتا، اور اللہ کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ یہ مال ہے فاطمہ، مال میں سے میرا جتنا لینا ہے لے لو، یہ مال پر مجھے اختیار ہے، اور اللہ کا معاملہ جو ہے وہ میرے اختیار سے باہر ہے، وہاں میری چلنے والی نہیں، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا، میں کسی کا حمایتی وہاں نہیں بن سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا، سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے۔ یعنی عمل کر رہے بیٹی، عمل کر، میں تیرے وہاں کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہی عقیدہ اب مولانا توصیف الرحمان بھی بیان کر رہے ہیں، سنیں۔ چھوٹا سا سوال، اگر آدمی کی بات کو مان لیا جائے مولانا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، لیکن فاطمہ عمل کرنا، فاطمہ عمل کرنا۔ اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ کیوں اپنی پھوپھی سے مخاطب ہوئے؟ کیوں کتنے واضح طور پہ کہا اے بیٹی فاطمہ عمل کر، عمل کر۔ یہی آج تبلیغی جماعت راگا لاپ رہی ہے، چلو 40 دن کے لیے عمل کرو۔ نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکیں گے، تمہاری نمازیں تمہیں بچائیں گی، تمہارے چلے تمہیں بچائیں گے، چلو چلے میں نکلو۔ 40 دن کا چلہ، 45 دن کا چلہ، 20 دن کا چلہ، یہ چلے بچائیں گے، نبی نہیں بچائیں گے۔ کیوں؟ یہی حدیث سب سناتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا اے بیٹی عمل کر، میں بھی تیرے کام نہیں آؤں گا۔ جرجس صاحب بھی یہی بات کہتے ہیں۔ اور دین تو ایسا آئے فاطمہ اٹھ، اور جہاں تک مال کا سوال ہے سلینی من مالی ما شئت، جتنا چاہے اتنا مانگ لے۔ کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو۔ کہ اللہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، انی لا اغنی عنک شیئا، قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ کیا تھا یہ؟ کیا تھا یہ؟ یہاں تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس کے مرید ہو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کے عذاب سے بچا لے گا۔ بس پیری مریدی کا سوال یہ کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے، بچا لے گا۔ یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا فرسان حال نہیں ہوگا۔ نبی پریشان ہوں گے، یہ دیکھیں کتنا باطل عقیدہ ہے اور جھوٹ کیا باندھا۔ یہاں پیر صاحب کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کون سا پیر ہے بھائی، مجھے اس کا نام تو بتاؤ جو کہتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جھوٹ کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے اوپر، تہمتیں باندھتے ہیں یہ لوگ، اور تہمت باندھ کے اسی کو اسلام بتاتے ہیں، اسی کو بتاتے ہیں ہمارا عقیدہ، اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ رسول اللہ کام نہیں آئیں گے۔ بخاری کی حدیث ان کو کیوں نظر نہیں آتی اس وقت کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ پریشان حال ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ گردن تک ہوگا، کسی کا سینے تک، کسی کا کمر تک، اور بعض وہ ہوں گے کہ ان کی ناکوں تک پسینہ ہوگا، پسینے سے ان کو ناکوں میں لگام لگا دی جائیں گی، پریشان حال ہوں گے۔ تبھی امتیں کہیں گی چلو کوئی شفیع تلاش کرتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، امام بخاری نے لکھا اس کو۔ کیا کہیں گی امتیں؟ چلو شفیع تلاش کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ خیال کس کو آئیں گا کہ شفیع تلاش کرتے ہیں جو دنیا میں شفاعت کے قائل ہے؟ یہ سنیوں کو خیال آئیں گا، اور جو شفاعت کے ہی قائل نہیں ان کو خیال ہی نہیں آئیں گا۔ ان کو کہیں گے نبی نے تو کہہ دیا تھا بیٹی کو نہیں بچا سکتا، تو آج تو نبی کی بیٹی بھی آفت میں ہوں گی، اب ہمارا کیا حال ہونے والا ہے؟
لیکن سنی کہیں گے نہیں نبی کو تو اختیار ہے، چلو کوئی شفیع تلاش کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی امتیں، کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہی کی ہم اولاد ہے، شفاعت کیجئے۔ وہ کہیں گے آج تو نفسا نفسی مجھے اپنی پڑی ہے، جاؤ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہاں حدیث کی خاصیت دیکھیں، حضرت آدم کیا کہہ رہے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے مجھے اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ شیش کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے اور کسی کے پاس، موسیٰ کے پاس، ابراہیم کے پاس، ہر نبی کے پاس امت جائیں گی۔ 1,24,000 کم و بیش امتی نبیوں کے پاس امتیں جائیں گی۔ ہر نبی کہیں گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس، کسی اور کے پاس۔ حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گی امت، تو جناب عیسیٰ کہیں گے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پاس جاؤ۔ اب یہ حدیث کی خاصیت دیکھیں، ہر نبی کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں جملے سنیں، عربی کا لفظ جو امام بخاری نے استعمال کیا، اذهبوا الی غیری، کسی غیر کے پاس جاؤ۔ اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ کی طرف بھیجنا شرک ہے تو حضرت آدم شرک کر رہے ہیں۔ یہ بولتے نا غیر اللہ کی طرف جانا شرک، غیر اللہ سے مانگنا شرک۔ آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ اذهبوا الی غیری، کسی غیر کے پاس جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، نہیں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی غیر کے پاس جاؤ۔ اب حضرت آدم سے چلو غلطی ہو گئی، یہی غلطی نوح علیہ السلام، یہی غلطی شیش علیہ السلام، یہی غلطی یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، ہر نبی یہی کہہ رہا ہے کسی غیر کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ مقبول بندوں کی طرف بھیجنا کہ جاؤ ان کو شفیع بناؤ، ان کے ذریعے دعا کرواؤ، یہ عمل انبیاءوں کا عمل ہے، یہ نبیوں کا عمل ہے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئے تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ ارے بھائی سب تو اذهبوا الی غیری کہتے ہوئے آ رہے، اب جاؤ تم اللہ کے پاس جاؤ، اذهبوا الی اللہ، جاؤ اللہ کے پاس جاؤ۔ یہ نہیں کہیں گے حضرت عیسیٰ، وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وجاہت انہی کے لیے ہے، شان انہی کے لیے ہے، عظمت انہی کے لیے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ شفاعت رسول اللہ کریں گے؟ معلوم ہے نا؟ وہاں کیا ہو جائیں گا آپ کو؟ آدم کے پاس کیوں گئے؟ ارے ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں گئے آپ؟ شیش کے پاس کیوں جائیں گے؟ نوح کے پاس کیوں جائیں گے؟ 1,24,000 پیغمبروں کے پاس کیوں؟ ڈائریکٹ نبی کے پاس کیوں نہیں؟ اچھا پھر چلیے آدم کے پاس گئے تو آدم نے کیا کیا؟ آدم ہی کم سے کم بول لیتے دیکھو اب کسی کے پاس مت جانا، ہو ٹائم کھوٹا ہوگا تمہارا، سیدھا رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، مگر حضرت آدم یہ نہیں کہیں گے، کہیں گے میرے بیٹے شیش کے پاس جاؤ۔ شیش علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نہیں ادریس کے پاس جاؤ، نہیں الیاس کے پاس جاؤ، الیاس کہیں گے نوح کے پاس جاؤ۔ ہر پیغمبر اپنے بعد والے پیغمبر کے پاس بھیج رہا ہے، کوئی پیغمبر یہ نہیں کہیں گا جاؤ سیدھا محمد کے پاس جاؤ۔ اے پیغمبر آپ اپنے بعد والوں کو کیوں بول رہے ہو؟ پوری امت کو کیوں گھمایا جا رہا ہے؟ ہر نبی کے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تاکہ دیکھ لے کہ نبی کا مقام یہ ہے کہ جو مقام کسی نبی کا نہیں ہے وہ ہمارے محبوب کا مقام ہے۔ سب مجبور ہے آج، ہمارا محبوب صاحب اختیار ہے آج، سب مجبور ہے آج، سب ہمارے محتاج ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے شعر کہاں سے لکھ دیا؟ حدیث پڑھو گے تو معلوم ہوگا نا، جو ان سے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ آج خلیل کو بھی رسول کی حاجت ہے۔ حدیث پڑھو گے تو خدائے بخشش سمجھ میں آئیں گی، پڑھتے کچھ نہیں ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کے پاس گئے تو امام بخاری نے لکھا ہے بھائی، تو رسول نے تو کیا کہنا تھا؟ دیکھو 1,24,000 پیغمبر مل کر کچھ نہ کر سکے، میں اکیلا کیا کر سکوں گا؟ ہونا تو یہ چاہیے، مگر قربان جائیے نبی کے جملوں پہ، سرکار کیا کہیں گے؟ انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے ہوں۔ اب صحیح جگہ آ گئے ہو تم، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، آؤ میں تمہاری شفاعت کروں۔ سجدے میں جائیں گے، میرے پروردگار میری امت میری امت۔ اللہ یہ نہیں فرمائے گا محمد آج تو تم اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو پوری امت کے بچانے کی بات کر رہے ہو؟ کیا کہا نہیں تھا میں نے تمہیں؟
दुनिया में बता नहीं दिया था एम फातिमा मैं तेरे काम ना आऊंगा, आज पूरी उम्मत के काम आने की बात कर रहे हो, इतना बड़ा इख्तियार लेकर आए हो। तुम तो शिरक कर रहे हो जो अपनी उम्मत की शफाअत लेकर आए हो, शफाअत का मुतालबा कर रहे हो। मोहम्मद मानी नहीं जाएंगे, खुद तौबा करो, ये नहीं होगा। बल्कि हदीस के अल्फाज क्या है, अल्लाह ताला फरमाएगा कौम या मोहम्मद, ऐ मेरे महबूब अपने सर को उठा, अपने सर को उठा, खड़े हो जा, मांग के दिया जाएगा, कहे के सुना जाएगा, बोल के कबूल किया जाएगा, शफाअत करके शफाअत कबूल की जाएंगी। और फिर अल्लाह के नबी शफाअत फरमाएंगे तो अल्लाह क्या फरमाएगा, अब ये नहीं कहेगा इख्तियार रसूल की हद हो गई यार, इंतहा हो गई कि इतना इख्तियार दिया अपने नबी को। ये नहीं होगा कि कहेगा महबूब बहुत पापी है तुम्हारी उम्मत, और इतने हजार साल के इतने करोड़ों अरबों खरबों उम्मत, सबको बख्शवाने की बात कर रहे हो, 2 लाख बख्श देता हूं ठीक है बस। ये नहीं, बल्कि क्या कहेगा, महबूब राजी हुए, राजी हो गए, पूछ रहा है। तो अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब राजी हुए, हम इतना देंगे तुम्हें, इतना देंगे, मांगते जाओ देते जाएंगे, मांगते जाओ देते जाएंगे, इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक अपने उस उम्मती को भी जहन्नम से ना निकाल दूं जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है। तो यह है इख्तियार। तो इख्तियार की हदीसें इनको नहीं मिलती। मिलती कौन सी है हदीसें, मिलती कौन सी आयत है जिसमें इनके मिजाज के मुताबिक गुस्ताखी के पहलू हो। जब तक नबी को मजबूर ना बता दे, जब तक नबी को एक आम इंसान की कतार में लाके खड़ा ना कर दे, तब तक इनके नजदीक ईमान मुकम्मल नहीं होता माशअल्लाह। और हमारे नजदीक ईमान की मेराज क्या है, जब तक हम नबी को सबसे ग्रेट ना बता दे हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो अब जर्जिस साहब ने क्या कहा, बेटी अमल कर, बेटी अमल कर। पहला तो सवाल यह है कि जर्जिस साहब से मेरा सवाल है कि कोई एक हदीस मुझे ऐसी दिखा दो, तुम तो अहले हदीस हो, पता नहीं अपना नाम क्यों अहले हदीस रखा है, तुम अहले हदीस कहलाने के, हदीस समझने के लायक नहीं हो तो तुम अहले हदीस कहां से हो। मुझे एक ऐसी हदीस दिखा दो जिसमें रसूल ने कहा हो कि अमल के सबब जन्नत मिलेंगी, अमल के सबब जन्नत मिलेंगी, ऐसी हदीस दिखा दो। नहीं मिलेंगी। बल्कि हदीस क्या है पता है, हदीस पाक ये है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कोई अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा, कोई अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी खड़े हुए, अल्लाह के नबी आप भी नहीं, आप भी नहीं जाएंगे अल्लाह के नबी अमल के सबब। अब बताइए नबी का अमल गैर मकबूल होता है? नबी का कोई ऐसा अमल जिसको अल्लाह ने कबूल ना करा हो? अरे हम नबी का एक सजदा कयामत तक की पूरी उम्मत के करोड़ों सजदों के बराबर नहीं हो सकता। नबी का वो अमल है। तो अल्लाह के नबी क्या आप भी अमल के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नहीं, ला मैं भी नहीं, मगर ये कि रब की रहमत मुझे ढांप ले, रब की रहमत से जाऊंगा मैं जन्नत में, अमल के सबब नहीं जाऊंगा। तो जब नबी भी कह रहे कि मैं अमल के सबब नहीं जाऊंगा, तो है बेटी अमल कर, अमल कर, ये कहां से लफ्ज आ गया? इसकी क्या वैल्यू रह जाती है? कोई वैल्यू नहीं। बल्कि अमल के बारे में एक हदीस में आया, एक बंदे को लाया जाएगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा आमाल तोलो, इसके मीज़ान पे अमाल रख दिए जाएंगे, एक गुनाह भी नहीं होगा उसके नाम है अमाल में, एक गुनाह भी। पूछा जाएगा कि ए बंदे तूने कुछ भी गुनाह नहीं किए? तो कहेगा गुनाह करता कैसे, मैं आबादी में था ही कब, मेरी पैदाइश जंगलों में हुई, पैदाइश के बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया, जानवरों के बीच में पला, आसमान से एक ऊँटनी आती थी मुझे दूध पिला के चले जाती थी, मैंने ऊँटनी का दूध पी पी के परवान चढ़ा, उसके बाद मैंने अपने दिल से जाना कि एक खुदा है जिसने मुझे यहाँ पैदा भी किया, जिसने मुझे यहाँ बचाया भी। मैंने अल्लाह की इबादत की, उसी का जिक्र करता रहा। कोई इंसान था ही नहीं जिससे मेरे मामलात हो कि मैं कोई गुनाह पे करता, कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह फरमाएगा बंदे तू मुबारक है, तूने कोई गुनाह नहीं किए, जा मेरे फजल से जन्नत में दाखिल हो जा। तो बंदा कहेगा इसमें तेरा फजल कहां से, इसमें तेरा फजल कहां से? ऐ परवरदिगार मैंने अमल किए अच्छे,
तो उसके बस तू जन्नत दे रहा है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ऐ फरिश्तों, उसका वो गुनाह लाओ जो हमने छुपा के रखा था, पर्दे डाले थे उस गुनाह पर। फरिश्ते एक छोटा सा पत्थर लाएंगे, एक तराजू में रख देंगे, पूरे नामे अमाल हल्के हो जाएंगे इसके नेकी के, एक छोटे से पत्थर से। वो कहेंगा परवरदिगार ये क्या है? तेरा गुनाह। कौन सा गुनाह? ये गुनाह वो है कि एक जानवर गुजर रहा था, तूने बैठे बैठे उसको पत्थर मारा, उस पत्थर से उस जानवर को तकलीफ पहुंची, ये मेरे नजदीक गुनाह था, लेकिन तेरी नेकियों को देखकर मैंने पर्दा पोशी की थी। आज जब तूने मेरे अपने अमाल की बात की तो ये तेरा गुनाह को जाहिर किया गया। जाओ जहन्नम में ले जाओ। जहन्नम में ले जा रहे होंगे फरिश्ते, पलट के देखेंगे, बार बार पलट के। हालांकि अल्लाह हुदूदों से, जहतों से पाक है। जिस सिमत भी ले जाया जा रहा है उसके अपोजिट साइड देख रहा है। इरशाद होगा क्या देख रहा है? रब्बे कायनात तेरी रहमत को देख रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों पलटाओ, अब जन्नत में डाल दो। अब समझ गया है मेरा बंदा कि मेरी रहमत होती क्या है। तो हर कोई रहमत से जाएगा, अमल से नहीं जाएगा। तो अब जर्जिस साहब को, तौसीफुर रहमान साहब को और तक़वतुल ईमान वाले साहब तो मरकर मिट्टी में मिल गए। इन सब को यही हदीस मिली, यही एक हदीस कि ए बेटी अमल कर, मगर उनको बुखारी की ये हदीस नहीं मिली। आइए मैं बताता हूं कि बुखारी शरीफ की क्या हदीस है। बुखारी की हदीस है, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन कहती है, क़ालत अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, हज़रत आयशा फरमाती हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या फातिमतो अला तरदाइना अन तकूनी सय्यता निसाइल मोमिनीन, ऐ फातिमा क्या तू इस पर राजी नहीं कि तू जन्नती औरतों की सरदार है। अब रसूलुल्लाह के कलाम की अजमत देखें आप, इख्तियार रसूल की चाशनी को हम मुलाहिजा करें। यहां एक जुमला यह होता कि नबी फरमाते ऐ फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदार है, बात खत्म हो जाती। लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमाए, अला तरदाइना, क्या तू इस पर राजी नहीं, क्या तू इस पर राजी नहीं। मतलब फातिमा से पूछा जा रहा है अगर राजी है तो हां कहो, नहीं हो तो इससे ज्यादा और बड़ी बात करूं, तुम जन्नती औरतों की सरदार बना दी गई हो, क्या इस पर राजी नहीं। तो हजरत फातिमा ने कहा अब्बा हुजूर मैं इस पर राजी हूं। यह हदीस नहीं मिली कि जन्नती औरतों की सरदार है। तो हजरत फातिमा का यह आलम था। और आइए एक हदीस सुने, बड़ी प्यारी हदीस है। ये देखिए आपको मैं दिखा भी देता हूं। ये हाकिम अल मुस्तदरक है, इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक अल सहीहैन, जिल्द नंबर 3 इसकी और सफ़ा नंबर इसका 189, हदीस नंबर 4790। ये बड़ी तवील हदीस है जो उन्होंने पूरी सनद, 2 सनदों से हदीस को नकल किया। दूसरी सनद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की है। वो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फातिमता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना फातिमता हसनत फरजहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेशक फातिमा ने अपनी अजमत की हिफाजत की, बेशक फातिमा ने अपनी अजमत की हिफाजत की। फहर्रमल्लाहु ज़ुर्रियातहा अलन नार, तो पस अल्लाह ताला ने उसकी तमाम नस्लों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया, तमाम नस्लों पर। यहाँ औलाद विलादत न लफ्ज नहीं आया, विल्दका लफ्ज नहीं आया, या औलाद लफ्ज नहीं आया, औलाद का लफ्ज नहीं आया, या अबना लफ्ज नहीं आया है, बल्कि क्या आया ज़ुर्रियतीहा, यानी ज़ुर्रियत कहते हैं नस्ल को। कयामत तक जो जनाब फातिमा की नस्ल होंगी सब पर जहन्नम की आग हराम। मगर एक सवाल पैदा होता है, मैं हल कर देता हूं। मेरे एक दो साहब ने पूछा था यार इस हदीस के जुमरे में तो फिर वहाबी भी आ जाएंगे। अब वहाबियों में भी कुछ सैयद है, जैसे अबू आला मौदूदी सैयद है, सर सैयद अहमद खां, नामी सर सैयद अहमद खां है। ये महराज रब्बानी भी अपने आप को सैयद लिखता है, तौसीफुर रहमान भी सैयद लिखता है। इस जमाने में ताहिर ग्यावी साहब भी, ताहिर ग्यावी भी अपने आप को सैयद बोलता है। तो फिर क्या ये भी जन्नत में? इसका फैसला 150 साल पहले आला हज़रत ने कर दिया, इसलिए तो इमाम मानते हैं। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं कि कुफ्र नसब को काट देता है, पहली चीज।
اور دوسرا فرماتے ہیں کہ جو گستاخ ہوتا ہے اس کے نسب میں کھوٹ ہوتا ہے وہ حقیقی سید ہی نہیں تھا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا فاطمہ کا خون ہو اور غدار رسول ہو. فاطمہ کا خون ہو اور غدار رسول ہو. ارے انسان تو اپنے عزیز دوست سے غداری کو پسند نہیں کرتا تو اپنے باپ سے کیسے غداری کرے گا؟ تو مطلب وہ کھوٹ تھا اور وہ اجاگر ہو گیا. تو وہ سید النسب سید نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں ڈپلیکیٹ ان کا باپ بن گیا ہوگا کوئی سید، اور وہ چلی تھی نسل، تو وہ راز یہاں فاش ہو گیا. تو بہرحال اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو قیامت تک کی اولاد پر حرام کر دیا. اور اس کے بعد امام حاکم لکھتے ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے. اسی حدیث کو جو امام حاکم نے بیان کی، امام حاکم کے علاوہ حضرت امام بزار نے مسند بزار جلد نمبر 5 صفحہ 223 حدیث نمبر 1829 پہ بھی نقل کیا. امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 188 پہ اس کو نقل کیا، اور امام مناوی نے فتح القدیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 462 پر اس کو نقل کیا. اب آئیے ایک بڑی پیاری حدیث میں سنا رہا ہوں جو آپ کے دل کو خوش کر دیں گی. یہ ہے حاکم المستدرک، وہی کتاب، اس کی بھی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 178 حدیث نمبر 4786. امام حاکم یہ اس میں بھی پوری سند بیان کرتے ہیں. اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن احمد بن بطہ الاصفہانی ثنا عبداللہ، پوری سند انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچائی، صحابی رسول تک. اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، روایت حضرت علی سے، وہ کہتے ہیں اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی، سرکار نے مجھے خبر دی، مجھے فرمایا مجھ سے، اِنَّا اَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا. یعنی کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا. انا، اب یہاں انا جو ہے میں، دو بار آ گیا میں، تو پہلے انا میں جو آیا ہے ان اول من يدخل الجنہ، یعنی حضرت رسول اللہ کہہ رہے سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور دوسرا آیا انا، تو یہ انا حضرت علی کہہ رہے کیونکہ راوی خود علی ہے. پھر کہا کہ میں جاؤں گا، میں جاؤں گا یعنی علی کہتے ہیں کہ پہلے رسول پھر اس کے بعد میں، یعنی علی جائیں گے. وفاطمۃ، پھر اس کے بعد فاطمہ ہوں گی ساتھ میں، والحسن، حسن ہوں گے، والحسین. جنت میں سب سے آگے رسول، ان کے پیچھے حضرت علی، ان کے پیچھے جناب فاطمہ، ان کے پیچھے امام حسن، اور ان کے پیچھے امام حسین. اب نبی جو ترتیب بتا رہے ہیں سب سے پہلے جنت میں، پھر علی، پھر فاطمہ، پھر حسن، پھر حسین. قطار کو دیکھیں اور تصور کریں قرآن کی آیت. قرآن کہہ رہا ہے دعا کرو، روز دعا کرو، 5 وقت کرو، اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، ان کے راستے پر چلا. اب کیا چلا یہ حدیث واضح کرتی ہے. قلت یا رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پھر پوچھا، فمحبون، اے اللہ کے نبی ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا بنے گا، ان کا کیا ہوگا؟ قالا من ورائکم، اے علی وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہوں گے، ہم آگے ہوں گے وہ ہمارے پیچھے ہوں گے. یا تو فاطمہ ہی کو نبی نہیں بچا سکتے، اور نبی کہہ رہے سب سے پہلے میں جاؤں گا، فاطمہ جائیں گے، پھر میرے پیچھے یہ ہمارے چاہنے والے آئیں گے. تو اتنی ساری حدیثوں کو چھوڑ دو، پکڑو کون سی بات جس میں گستاخی کا پہلو نکلے. اس حدیث کو امام حاکم نے لکھا، جیسے کہ میں امام حاکم کا پیج بھی آپ کو اسکین بتایا. اسی حدیث کو امام ابن حجر حیتمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 448 پر لکھا، اور تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر نے جلد نمبر 14 صفحہ 173 پر لکھا. کنز المال کے اندر امام حسن الدین ہندی نے جلد نمبر 12 صفحہ 98 حدیث نمبر 34166 پر لکھا. حضرت خاتون جنت کا مقام آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ کتنا بلند مقام ہے. کیا فاطمہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ اے فاطمہ تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہاری اولاد جو قیامت تک آئیں گی سب پہ جنت جہنم کی آگ حرام کر دی گئی.
اے فاطمہ تم جنت میں جاؤں گی اپنے اہل بیت کے ساتھ تو تمہارے چاہنے والے پیچھے چلے آ رہے ہوں گے. یہ مقام